اپنی خیریت نہ دی نہ لی، کیا کوئی بات ہے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت امام حسن بولے اے امیر المؤمنین میں تو آیا تھا مگر آپ اندر کسی ضروری کام میں تھے، مصروف تھے، اور آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں اندر نہیں آیا۔ میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا شہزادے ذرا ہاتھ بڑھا دو۔ جب ہاتھ بڑھایا پکڑ کے چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اپنا ماما اتارا اور ایک طرف کو رکھ دیا اور رو کر کے آنکھ میں آنسو تھے، جلال تھا، اپنے بال پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگے اے نبی کے شہزادے یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ سب تمہارے نانا کی وجہ سے ہے، تمہارے خاندان کی وجہ سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، کوئی میرا انتظار کرے، پوری دنیا انتظار کرے مگر آل رسول میرے دروازے پہ انتظار کرے، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اور اللہ۔ لوگ باتیں بناتے یہ سیدنا حضرت عمر ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ان سے پیار تھا۔ اب ذرا ایک چیز اور سنو گے تو مچل جاؤ گے، حضرت یاد آ رہی مجھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی مدینے میں انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ کوئی سیدزادہ آل رسول نبی کا شہزادہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اللہ امام حسین پاک نماز کے لیے بلا لیے گئے۔ توجہ رکھنا، نماز امام حسین پاک پڑھانے کے لیے آ گئے۔ بڑے بڑے صحابی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اس دور کے بڑے بڑے مفتی تھے، مگر امام حسین کو بلایا جاتا ہے۔ مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دعا کے لیے امام حسین یا نبی کے گھرانے کے کسی بچے کو بلایا جاتا تھا۔ اللہ اللہ جب بلا لیا گیا آپ جنازے کے قریب گئے، آپ نے اپنی جوتی شریف ادھر اتار دی اور جیسے ہی جوتی شریف اتاری ہے اب جو تھا آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، لوگوں نے ہاتھوں کو بوسا دیا، لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوانے لگے، لوگ دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے، دیکھنے لگے تک تک کہ ارے یہی وہ شہزادہ ہے۔ اگر نبی حالت سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پیٹھ پہ حسین سوار ہو گئے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کوئی اور شہزادہ نہیں، وہ یہی شہزادہ ہے، لوگوں کا دیکھا ہوا تھا۔ اب ذرا سنو، توجہ غور کرو، لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، حسین پاک سے اپنی درخواست رکھی، دعا کرنا، یہ دعا کرنا، وہ دعا کرنا۔ اس کے بعد حسین پاک اپنی جوتیوں کی طرف آئے اور جب جوتیوں کے پاس آتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ شخص ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے امامے کا شملہ لیا، یہ شملہ لیا اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، رومال سے صاف کرنا الگ ہے، دامن سے صاف کرنا الگ ہے، کسی اور کپڑے یا برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے، پانی وغیرہ سے دھونا الگ ہے، اپنا ماما اس کا شملہ اس سے صاف کرنا۔ کوئی محبت کے آخری درجے پر بیٹھا ہوگا، بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب جوتی صاف کی جا رہی ہے لوگ
صاف کر دی اور جوتی جب پہنائی اللہ اللہ اور ہاتھ کو ہاتھ پاؤں پہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا. اس نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ حسین بھی رو دیے اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے اے بزرگ شخص اپنا چہرہ تو دکھا دو. کون اتنی محبت کرتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں سینے سے لگا سکوں. اللہ اللہ جب اتنا کہا انہوں نے اپنا چہرہ کھولا. او لوگوں سنو تو چہرہ جس کا کھلا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت لوگ آج باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی. صحیح بتا رہا ہوں, مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر جملہ بول دیتا ہوں جب خون گرم ہوتا. جنہوں نے اگر حسین پاک کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کو بدنام کیا, انہیں ذلت کا رسوائی کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑا. یہ حضرت ابو ہریرہ جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریباً 5000. پوچھا کیوں؟ ایک نے پوچھا کیوں؟ کہ اگر تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح تو دکھاؤ, تمہارے بابا حسین کے بابا کی طرح تو دکھاؤ, تمہارے نانا یا نانی حسین کے نانی یا نانا کی طرح ہو تو دکھاؤ. اب شاعر یہی کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, بولو یا حسین. یا حسین. اگر دل پگھل گیا ہو تو سارے لوگ بولنا یا حسین. یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, بولو یا حسین. بچوں ایک بات بتا دوں, تم محنت بہت کرتے ہو اور یہ بدر العلوم با فیض مدرسہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں, یاد رکھنا یہ میری بات ہلکے میں مت لینا بیٹا, میں نے بھی یہاں بہت کھایا مگر سنو پیارے محنت بہت کرتے ہو. اگر ان نبی کے شہزادوں سے محبت کرو گے تو کتنے بچے, ان کا نام واضح نہیں کروں گا, ایسے بھی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا مگر آج وہ اچھے عالم بن چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولنا ہوگا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, بولو یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ اور فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا, اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, یعنی خاندان بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, بولو یا حسین, بولو یا حسین, بولو یا حسین. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا. کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا, سبحان اللہ. نانا حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین
حسین کا پیارو جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ صحابی رسول ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑھا، نماز نبی کے پیچھے، جو اصحاب صفہ، جو چبوترا دکھایا تھا سرکار کے روزے کے پیچھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی مدرسہ تھا، وہی پڑھتے تھے۔ تو ایک دن آقا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے، جو پڑھتے تھے بھول جاتے تھے۔ نبی نے کہا چادر پھیلاؤ۔ جب چادر پھیلائی تو آقا نے ایسے مٹھی بند کر کے ڈال دی، ایسے ڈال دی، انہوں نے سمیٹ کر اوڑھ کے چلے گئے۔ وہ دن تھا، اس کے بعد سے ابو ہریرہ جو حدیث سن لیتے تھے، پڑھتے تھے، وہ کبھی بھولتے نہیں۔ سمجھے بیٹا؟ بادب بانصیب، مدرسے بچے اس لیے بتا رہا ہوں، بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ استادوں کا اگر ادب کرو گے تو بہت کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک۔ جانے کتنے ایسے ہیں جو لڑکے نا حضرت بہت ذہین ہوئے ہیں، پوری قافیہ شرح جامی ایسے سنا دے صبح آگے تک، ملا حسن وغیرہ بڑے ذہین ہوئے، فخر ہوتا تھا۔ اب اگر اسٹاف میں کچھ حفظ کلاس میں بھی ہوتے ہیں، کچھ اولا اور ثانیہ کی کتابیں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میں تو خامسہ یا سادسہ یا اس میں پڑھ رہا ہوں، وعلیکم السلام، اللہ برکتیں فرمائے، کہ میں تو اس میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ ان کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا حفظ کلاس والوں کو یا کسی کو۔ بیٹا کبھی ایسے مت کرنا، ورنہ کامیابی کے چانس کم ملیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ بہت سارے لوگ اس میں پھنس گئے۔ اب ذرا سنو، حضرت ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ، اب وہاں کوئی کھانا تو بنتا نہیں تھا، مدرسے میں اگر دال پتلی ہو جائے تو 2-4 بچے شکایت کرنے آ جائیں۔ ہمارے دور میں بھورا تھا، ابھی محمد حسین ہے، وہ بھی اچھا کھانا بناتا۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگ رہی تھی، بڑی بھوک۔ سننا چاہ رہے ہو؟ ختم کر دو بولو۔ سننا چاہ رہے ہو کہ الحمدللہ بولو؟ تو بڑی بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا نا مسجد کو جو راستہ جا رہا ہے اس کونے پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں سب کو سلام کروں گا، تو ایک آدھ تو میری خیریت لے گئی، ایک آدھ تو پوچھے گئی۔ ایک صحابی گزرے، حضرت ابو ہریرہ بولے السلام علیکم،